الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ سب اہل محبت بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی قدر اور پنڈال میں تشریف فرما گارڈن ٹاؤن کے غیور نبی کریم سید عالم علیہ السلام سے محبت کرنے والے آپ کے غلام اپنے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق کے نام سے اور آپ کے میلاد شریف کے نام سے منعقدہ اس محفل میں تشریف فرما ہوئے، یقین مانیے یہ اس علاقہ کی یہ ایک انفرادیت ہے کہ سارے احباب وہ محافل یا وہ میٹنگز، وہ اجلاس جس میں حوالہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کا ہو یا دین کا ہو، سب احباب اس میں جس محبت، جس ذوق اور شوق کے ساتھ شرکت فرماتے ہیں، یہ ان کی غیرت ایمانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور ماشاءاللہ جس نظم کے ساتھ یہ محفل ایک عرصہ سے انعقاد پذیر ہو رہی ہے، یہ محترم توقیر صاحب اور ان کے اصل و فرو جس محبت کے ساتھ اس کا انعقاد کر رہے ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خیر کے عمل کو صبح قیامت تک آباد رکھے اور سب احباب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ احباب ذی وقار، وقت مختصر ہے، دیے گئے وقت میں ہی انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو اس کے اختتام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، اللہ کریم کے پیارے محبوب سید عالم علیہ السلام کے اس انسانیت پر اتنے احسانات ہیں کہ میں اگر یہ بات کہوں تو یہ غلط نہ ہوگی کہ انسان کے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے محمد رسول اللہ کے احسانات اس پہ موجود ہیں۔ اللہ کریم نے محبوب کریم سید عالم علیہ السلام کی ذات کو سراپا حسن اور سراپا احسان بنا کے بھیجا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، ہم اسی کے موضوع کے متعلق چند باتیں سیکھتے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے۔ احباب ذی وقار، یہ اسوہ کیا ہے؟ میں اس کو ذرا اس طرح ایلیبوریٹ کروں گا کہ انسان کی زندگی کے جو پہلو ہیں، چاہے وہ اس کا انداز معاشرت ہو، وہ انداز معیشت ہو، انداز تکلم ہو، خاندانی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، انسان کی ذاتی زندگی ہو، آداب جنگ ہوں، آداب صلح ہوں، آداب منع ہو، آداب عطا ہو، زندگی کے جمیع پہلوؤں کو جس لفظ سے لغت میں تعبیر کیا جاتا ہے اسے اسوہ کہا جاتا ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، عربی جاننے والے اور اساتذہ بھی تشریف فرما ہے، پروفیسر تشریف فرما ہیں۔ اگر
عربی لغت کے اس پہلو کو دیکھا جائے، رب کریم نے یہ نہیں فرمایا من رسول اللہ، من رسول اللہ نہیں فرمایا، فرمایا فی رسول اللہ۔ من رسول اللہ ہوتا تو یہ اس بات کا شائبہ ہو سکتا تھا کہ من یہاں پہ تبعیدیہ ہے یا تشرفیہ ہے، یعنی رسول پاک سید عالم علیہ السلام کی ذات کا کچھ حصہ اسوہ ہے، یا اللہ نے ویسے ہی شرف کے طور پہ فرما دیا کہ میرے رسول کی ذات سے اسوہ حسنہ ہے۔ نہیں نہیں، اللہ نے نہ شرف کے لیے کہا نہ بات کے طور پہ بیان کیا، بلکہ فرمایا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگو، میرے محبوب کے کچھ ادوار، کچھ اطوار، کچھ اخلاق، کچھ عادات یا زندگی کا کوئی پہلو صرف اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ میرے محبوب سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سارا سراپا ہی تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا۔ تو پھر کیوں نہ کہیں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے رسول کا جو انداز کرم ہے، میرے محبوب کی انداز معاشرت ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بیاں ہے، میرے محبوب کا مانگ نکالنا، میرے محبوب کا کھانا کھانا، میرے محبوب کا لباس پہننا، میرے محبوب کا جنگ کرنا، میرے محبوب کا صلح کرنا، میرے محبوب کا کسی کو عطا فرما دینا، میرے محبوب کا کسی کو منع کر دینا، میرے محبوب کا نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور زندگی کے جتنے معاملات ہیں۔ لوگوں، اگر ہدایت چاہتے ہو، اگر امن چاہتے ہو، تو سمجھ لو میرے محبوب کے طرز عمل پہ چلو، زندگی کا بہترین معیار میرے محبوب کے قدموں سے ہی تمہیں ملے۔ اور آپ یہ بھی غور فرمائیں کہ زمانے میں گفتگو کرنے کے بڑے انداز آئے، تقریباً کم و بیش 1450 سال گزرنے والے ہیں۔ زمانے نے بڑی کلٹیاں کھائیں، بڑے بڑے اس کے اندر انداز بدلے گئے، لیکن آپ غور فرمائیں گفتگو سریلے انداز میں بھی ہوتی رہی، گفتگو بڑے گرم لہجوں میں بھی ہوتی رہی، معاشرت کے مختلف انداز رہے، لیکن آپ غور فرمائیں کہ ہمیشہ وہ طرز عمل، وہ انداز فکر، وہ انداز گفتگو جس میں امن پایا جاتا ہے، جس میں صلح پائی جاتی ہے، جس میں سکون پایا جاتا ہے، وہ نہ اعتدال کی، نہ تو وہ ایسا طرز فکر ہے جس کے اندر بہت زیادہ جذباتیت ہو، نہ وہ ایسا انداز فکر ہے جس کے اندر کوئی گرمائش ہی موجود نہ ہو، بلکہ اعتدال ہے، درمیانہ پن ہے۔ اور نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی زندگی کا ایک حسن یہ ہے، آپ نے فرمایا خیر الامور اوسطها۔ لوگوں، زندگی کا حسن نہ تو بہت زیادہ افراط کے اندر ہے، نہ تفریط کے اندر ہے۔ حسن اگر چاہتے ہو تو درمیانی معاملات میں چل کے سیکھا جا سکتا، اور آپ کی زندگی کا یہ ایک حسن ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اسی لیے جناب حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی مرحوم، آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے آپ پرنسپل بھی رہے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ زمانہ اگرچہ 63,000 سال کی کلٹیاں بھی کھا لے، زمانہ 63,000 سال تبدیلیاں بھی کھا لے، لیکن وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گزارے ہوئے 63 سالوں سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ اگر معاشرہ امن چاہتا ہے، اگر معاشرہ سکون چاہتا ہے، اگر یہ اپنے اندر اعتدال چاہتا ہے، اگر یہ اپنے اندر درستگی چاہتا ہے، تو اسے آنا ہوگا اسی طرف جن راستوں پہ محمد رسول اللہ چل کے گئے۔ اور آپ آگے دیکھیے، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ رب کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا میرے محبوب کا اسوہ جو ہے، میرے محبوب کی زندگی حسنہ ہے، اس کے اندر حسن ہے۔ سوال یہ ہے، رب کریم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بھئی میرے محبوب کا حسن جو ہے، ان کا اسوہ جو ہے، ان کی زندگی کا جو انداز ہے،
کاملہ کیوں نہیں کہا کہ آپ کی زندگی کے اندر کمال ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جس قدر خوبصورت اعتدال ہے اور جس طرح آپ نے ایک بہترین زندگی گزاری ہے، آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے اندر ہمیں کاملیت نظر آتی ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ رسول پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اسوہ کے اندر کاملیت بھی ہے۔ آپ کو اللہ کریم نے اگر بشر بنایا ہے تو بشریت کے اندر بھی کاملیت عطا فرمائی۔ مجھ سے پیش رو جناب عرفان الحق قادری صاحب، آپ نے جناب مظفر حسین وارثی صاحب کی جو نعت پڑھی ہے، اس سے اس مفہوم کو سمجھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بشریت دی، بشریت میں بھی کمال تھا۔ اللہ نے جس زمانہ میں آپ کو نور کی حالت میں رکھا، آپ کی نورانیت بھی کمال تھی۔ آپ کا اخلاق ہے، اخلاق بھی کمال ہے۔ آپ کا حسن ہے تو حسن بھی کمال ہے۔ آپ بطور والد ہیں تو والد ہونے میں بھی کمال ہے۔ آپ ایک سپہ سالار ہیں تو اس کے اندر بھی کاملیت ہے۔ آپ ایک جماعت کے سربراہ ہیں تو اس کے اندر بھی کاملیت ہے۔ سوال یہ ہے رب العالمین، جب تیرے محبوب کریم سید عالم علیہ السلام کی تمام صفات کے اندر کاملیت ہے، اس کے اندر ہر چیز اپنے نقطہ عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، تو پھر تم نے یہ کیوں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ میری آپ احباب سے توجہ گزارش ہے کہ آپ توجہ میری طرف رکھیے تاکہ گفتگو کا جو لطف ہے وہ آپ اس سے صحیح طرح فائدہ اٹھا سکیں۔ جی، رب کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جو میری سابقہ گفتگو ہے اس کے مطابق یہ ہے، رب العالمین تیرے محبوب کے اندر جتنے بھی اوصاف ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، تیرے محبوب کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، ان سب کے اندر ہمیں کاملیت نظر آتی ہے، ان کے اندر کمال نظر آتا ہے۔ لیکن تو نے اپنے محبوب کا جب تعارف کروایا، ان کی زندگی کا ذائچہ کھینچا تو فرمایا اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کا اسوہ حسین ہے، کامل نہیں کہا۔ مولا ایسا کیوں کہا؟ تو رب العالمین آپ کے اس ارشاد گرامی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رب کریم نے کامل کیوں نہیں فرمایا، حسن کیوں فرمایا ہے۔ اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں، لباس ہے۔ اگر کسی ماں باپ سے 5-6 بچے ہیں، وہ اولاد اگر سے لباس خریدنے جائے تو وہ کسی بھی برانڈ کا کوئی لباس خریدے تو وہ تمام کپڑے، وہ تمام جو تند ہیں وہ سب اچھے ہیں، ایک برانڈ کے ہیں تو ان کی جو ساخت ہے، اس کے اندر جو دھاگا استعمال ہوا ہے وہ تو ایک جیسا ہے نا۔ لیکن کیا ہوگا، بڑا ہو سکتا ہے کسی اور رنگ کو پسند کرے، چھوٹا اور رنگ کو پسند کرے، تیسرا بھائی اور رنگ کو پسند کرے، چوتھا اور رنگ کو پسند کرے، پانچواں اور رنگ کو پسند کرے۔ اسی طرح ہم اپنی یہ شوز خریدتے ہیں، ہش پپیز پہ چلے جائیں، وہ تمام شوز اپنی بناوٹ کے اندر کامل ہیں، لیکن جو میرا انتخاب ہے حسن کا، ہو سکتا ہے آپ کا نہ ہو، جو آپ کا ہو وہ میرا نہ ہو، جو غیر کا ہے وہ اس کا نہ ہو، جو اس کا ہے وہ کسی اور کا نہ ہو۔ تو حضرات محترم، پتہ چلا کہ چیزیں اپنی کاملیت میں عروج پر بھی کیوں نہ ہو، لیکن انسانوں کے اندر جو انتخاب کا حسن ہے اس میں بہرحال اختلاف ہے۔ رب کریم نے یہ مثال بلا تمثیل ہے، میں ان مثالوں کے ساتھ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان نہیں کر رہا، میں صرف سمجھا رہا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کا اسوہ کامل تو ہے ہی، یہ حسین اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کامل چیزوں کے انتخاب میں کسی کو پسند ہو، کسی کو پسند نہ ہو، اس کو پسند ہو، اس کو پسند نہ ہو۔ فرمایا یہ دنیا کا معیار ہے،
میرے محبوب کا حسن یہ ہے، دیکھنے والا شرق کا ہو، غرب کا ہو، آسمان کا ہو، زمین کا ہو، کاملیت تو میرے محبوب میں ہے ہی، جو دیکھتا ہے وہ دل پہلے میرے محبوب کے حسن پہ قربان کر دیتا۔ اسلام لانا تو بات کی بات ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہونا تو بات کی بات ہے، آپ کی زندگی کا انالیسس کرنا، آپ کے شب و روز کو دیکھنا اور سمجھنا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں، اور یہ تو بات کی بات ہے۔ وہ دیکھتا رہے، جتنا مرضی غور و فکر کرے، اس کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ میرے محبوب کے اسوہ میں حسن اتنا ہے، جو دیکھتا ہے وہ دل پہلے آپ کے ہاتھ میں قربان کر دے۔ آئیے اس فکر کو یوں سمجھتے ہیں۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ تشریف فرما ہوئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہود کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ عالیہ میں تشریف لائے تو میں دیکھنے کے لیے نکلا۔ ابھی آپ دیکھیے، ایمان نہیں لائے، ابھی جو ہے انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ نبوت کے دعوے دار ہیں، ان کو دیکھا جائے۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ نبی پاک سید عالم علیہ السلام جب مدینہ عالیہ میں داخل ہوئے، انفجل الناس، لوگوں نے جمع ہو کے، لوگوں نے ایک جمعیت کے انداز میں، لوگوں نے ایک جلوس کے انداز میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ آپ احباب غور فرمائیے، اگر مدینہ کے اس دور کے حالات و واقعات میں انسانوں کا مزاج یہ رہا ہے کہ جب کوئی بڑا آئے، کوئی قابل قدر آئے، تو لوگ اٹھ کے آگے بڑھ کے ایک جلوس اور ایک معیت کی شکل میں اس کی آمد کی خوشی بھی مناتے ہیں اور اس کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ تو یارو، اس بحث میں نہ جاؤ یہ کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے، اہل محبت کا یہ وتیرہ 1400 سال پہلے بھی تھا اور یہ آج بھی قائم ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانا یہ تب بھی تھا اور آج بھی ہے، اور یہ جو ایک خوبصورت گلدستہ سجا بیٹھا ہے، یہ بھی اسی سنت کی سنت کو ادا کرتے ہوئے۔ انفجل الناس، فرمایا لوگ جمع ہوئے، اور لوگوں کی زبان پہ کلمہ کیا تھا؟ لوگ کہتے تھے قادم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قادم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ترمذی کے الفاظ ہیں، اور دیگر روایات میں ہیں جاء محمد جاء رسول اللہ۔ لوگ کہہ رہے تھے لوگو، محمد کریم آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ ان کلمات کے ساتھ لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ مجھے بتائیں، یہ زبان عربی ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، جس میں جاء محمد کہا جاتا ہے، جس میں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اگر اس کا ہم فارسی میں ترجمہ کریں تو وہ کیا بنتا ہے؟ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ یہ کوئی زبانوں کی انداز اور ایکسپریشن کا فرق ہے، محبت وہی ہے جو مدینے والوں نے کی تھی یا جو آج پاکستان والے کر رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ لوگوں، محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں چونکہ آپ کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں ذرا اپنا چہرہ آگے بڑھا کے جب میں نے رسول پاک سید عالم علیہ السلام کو دیکھا، اب یہ دیکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کاملیت اپنی جگہ، وہ تو باتیں بات کی، کوئی دیکھے گا غور و فکر کرے گا، لیکن اسوہ کے اندر حسن اتنا ہے کہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہ دل قربان کیے بغیر رہتا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے جب لوگوں کی بھیڑ میں سے رستہ بنا کے رسول پاک سید عالم علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو پہلی نظر پڑی تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ اے عبداللہ بن سلام، تو بڑا عالم دین ہے، تو چیزوں کو پرکھنا جانتا ہے، لیکن یاد رکھ اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ ہے محبوب کی زندگی کا حسن، کہ ابھی غور و فکر بعد میں ہے، ابھی جناب والا زندگی کا انالیسس بعد میں ہے، ابھی گفت و شنید اور جناب والا یہ جو
انداز تکلم اور دلائل کی دنیا بعد میں پڑی ہے، وہ بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن سراپا حسن اتنا اچھا ہے جو دیکھتا ہے اپنے دل کو قربان کر دیتا ہے۔ اب آپ عزیز وقار، میں اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پہ کر رہا ہوں کہ آپ غور فرمائیں، اس میں ہمارے لیے بڑا ایک عملی پہلو ہے اسی حدیث پاک کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ میں آئے، ابھی ریاست مدینہ قائم نہیں ہوئی، یہ بالکل آغاز کے دن ہے، ریاست مدینہ قائم نہیں ہوئی، ابھی کوئی اصول و ضوابط طے نہیں ہوئے، ابھی یہود اور نصارہ کے ساتھ معاہدے نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ کا حسن دیکھیے۔ آپ آئے، آپ فرماتے ہیں اول ما کلما، کہ وہ پہلی گفتگو جو رسول پاک علیہ السلام نے مدینہ عالیہ میں آ کے کی وہ کیا تھی؟ فرمایا، آپ نے فرمایا لوگو افش السلام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ اس میں کسی طبقے کی، کسی نسل کی، کسی نوع کی، کسی مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ میرے محبوب کی رسالت کی جامعیت ہے کہ آپ جس معاشرہ میں تشریف لائے، اس معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے سب سے پہلا پیغام کیا دیا؟ جب بھی ملو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیا۔ اور اسی وجہ سے میں بھی اس بات کو سجیسٹ کرتا ہوں، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بلا اس تفریق کے کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کس کے ساتھ میرا کاروباری تعلق ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے، کس کے ساتھ میرا کیا طرز معاشرت ہے، اس نے میری گاڑی کے پیچھے گاڑی لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی، اس نے میرے بچے کو یوں کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ان جزوی تقسیمات کو بالائے طاق رکھ کے کیا فرمایا تھا؟ افش السلام۔ لوگو، میں جس ریاست مدینہ کو قائم کرنے جا رہا ہوں، اس کا پہلا اصول کیا ہے؟ یہاں سب کو بلا تفریق سلام پیش کیا جائے۔ ایک دوسرا کیا فرمایا؟ فرمایا وَطْعِمُ الطَّعَامِ، لوگوں کھانا کھلایا کرو۔ کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور اس کھانا کھلانے میں بھی آپ دیکھیں کوئی تفریق نہیں ہے، سننے والے مسلمان بھی تھے، یہود بھی تھے، منافقین بھی تھے، عیسائی بھی تھے، آپ نے سب کے لیے فرمایا وَطْعِمُ الطَّعَامِ، ایک دوسرے کو کھانا بھی کھلاؤ۔ اور تیسرا فرمایا وَالصَّلَاةُ حِينَ النَّاسِ بِالنِّيَامِ، لوگوں نماز پڑھو اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہاں اس سے مراد یہ فرائض نہیں، اس سے مراد وہ نوافل، یعنی تہجد کی نماز، یا اس کے علاوہ انسان جو اپنی پیوریفیکیشن کے لیے ایکسٹرا ایکٹیویٹی اللہ کے ہاں پرفارم کرتا ہے، یہ اس کی بات ہے کہ لوگوں اللہ کے ہاں اس وقت راز و نیاز کی باتیں کرو جب دنیا سو رہی ہو۔ فرمایا اگر یہ تم تین کام کرو گے، اگر تم یہ تین کام کرو گے تو ارشاد فرمایا میں محمد اللہ کے ہاں تمہاری جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ ریاست مدینہ کی ابتدا ہے جس کو کس قدر امن کے ساتھ، کس قدر محبت کے ساتھ، کس قدر پیار کے ساتھ، اور کس قدر انسانی بنیادوں پر رسول پاک سید عالم علیہ السلام نے قائم کیا۔ اور یہ آپ کے اسوہ حسنہ کا ایک بہترین انداز ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت اس انداز میں کی ہے۔ اور میں اجازت دے تو ایک حدیث پاک اور پیش کرنا چاہوں گا، وہ بڑی خوبصورت ہے، احباب کے ساتھ پہلی دفعہ یہ تعارف ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، آپ کا کردار اتنا اچھا تھا، اتنی اس کے اندر حسن تھا کہ آپ اس حدیث پاک کو سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کے وہ بدو تھا، اعرابی تھا، شہر کا رہنے والا نہیں تھا، گاؤں سے آیا تھا۔ اس نے آ کے آپ سے کچھ مطالبات کیے، مجھے کچھ دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو جو کچھ آپ کے پاس میسر تھا، جو اسے چاہیے تھا، حتی المقدور اس کو دیا۔ جب اس کو دے دیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ احسنت الیہ او کما قال، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے یہ تیرے لیے کافی ہے، تو اس سے خوش ہے؟ تو وہ شخص اعرابی تھا، اس نے بھری مجلس میں صحابہ کی موجودگی میں کہا نہیں، میں آپ سے راضی نہیں، کہ میں آپ سے راضی نہیں، اور نہ یہ میرے لیے کافی ہے۔
جب اس نے یہ بات کی تو حضرت جناب عمر فاروق اور دیگر اصحاب کرام وہاں موجود تھے، وہ نالاں ہوئے، وہ ناراض ہوئے کہ اس بندے کا کیسا طرز عمل ہے، جو اس نے مانگا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود جب پوچھا تو اس نے کہا نہیں میں راضی نہیں ہوں۔ او بھائی اگر نہیں راضی تھے کم از کم زبان سے تو نہ کہتے نا، وہ بے دھڑک سے لوگ تھے، زبان پہ کہہ دیا میں آپ سے راضی نہیں ہوں۔ جب صحابہ کرام کی خفگی دیکھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا کہ آپ اس پر کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اس بدو کو اپنے گھر لے گئے اور گھر جا کے جس چیز کا اس نے مطالبہ کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اور عطا فرمایا۔ آپ نے اس کو اتنا اس کا گھر بھرا، جو اس کو چاہیے تھا اس کو وہ عطا فرمایا۔ آپ نے اس سے پھر پوچھا بتا احسنت الیہ، کیا تو اب مجھ سے راضی ہے؟ کہ پہلے تو نہیں تھے، اب جو اتنا تمہیں مل گیا ہے، جو تمہیں چاہیے تھا تجھے مل گیا، اب تو مجھ سے راضی ہے؟ تو اس بدو نے کہا ہاں اب میں آپ سے راضی ہوں۔ حضرات محترم، ہمارا جو عمومی طرز عمل ہے وہ یہاں تک ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے ہم مجمع میں ہمارے ساتھ کوئی بات کی ہے، یا مجمع میں ہم لوگ اپنی تعریف کروانا پسند کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں جا کے کوئی اگر تعریف آپ کی کرے، ہمیں خوش کر دے، تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، تم نے مجھے خوش کر دیا، کافی و شافی ہے، اپنے ساتھ والوں کو میں خود ڈیل کر لوں گا، ان کو میں خود جناب والا ان کے معاملات کو میں دیکھ لوں گا۔ لیکن آپ دیکھیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بدو کو اپنے گھر میں سب کچھ دیا اور وہ آپ سے راضی ہو گیا، تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی زندگی کے پل پل کی رب نے قسم اٹھائی ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بات سنو، ابھی تو تم مجھ سے راضی ہو، ابھی چند لمحے پہلے باہر تم مجھ سے راضی نہیں تھے، اب راضی ہو، میں بھی تم سے راضی ہوں، لیکن سنو جو تم نے باہر کہا تھا نا، اس سے جو باہر کے لوگ ہیں وہ ابھی تم سے ناراض ہیں، وہ ابھی تم سے کیا ہیں؟ ناراض ہیں، ان کے اندر خفگی ہے، ان کے تمہارے بارے میں نظریات بہتر نہیں ہیں۔ فرمایا ایسا کرو، جاؤ ذرا باہر جا کے ان کے سامنے بھی کہو میں محمد رسول اللہ پہ راضی ہوں۔ حضرات محترم، ایسا کیوں کیا؟ ایک ہوتا ہے سخاوت مال، ایک ہے سخاوت نفس۔ ہم لوگ اپنی تعریف تو پسند کرتے ہیں، اپنے مصاحبین کے بارے میں کہتے ہیں میں اس کو ڈیل کر لوں گا، میں اس کو دیکھ لوں گا، آپ نے مجھے پروٹوکول دیا، دیٹس انف، یہ کافی ہے۔ یہ اسوہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ آپ لوگوں کا اپنے بارے میں اور اپنے باروں میں لوگوں کے نظریات صرف تنہائیوں میں نہیں کرتے، بلکہ سر مجلس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب کے درمیان محبتوں کو تقسیم فرماتے۔ اسوۃ حسنہ، اسی بات کی طرف لوٹ کے آؤں گا کہ رسول پاک سید عالم علیہ السلام کے ذات بابرکت کے اندر اللہ نے کاملیت تو رکھی ہے، لیکن حسن بھی اس کے ساتھ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا وہ جو جملہ بڑا خوبصورت ہے، ہم زمانے میں رہنے والے 14,000 سال بھی پلٹ کے آ جائیں، اگر ہم پراسپیرٹی چاہتے ہیں، اگر ہم امن چاہتے ہیں، اگر ہم محبت کا بول بالا چاہتے ہیں، اگر ہم خاندان کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو ہمیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 63 سالوں کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم اس کو اپنائیں گے، اللہ یقیناً ہماری زندگی بھی بہتر بنائے گا، ہماری آخرت بھی بہتر بنائے گا۔ اور خالد محمود خالد صاحب نے کہ ان اشعار کے ساتھ گفتگو ختم کرتا ہوں، آپ نے کہا تھا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، وہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی۔ اور فرمایا اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ وآخر دعوانا